تھے۔ عقلی تقاضا ہے، آپ کو عقل اس بات پہ مجبور کرے گی کہ جو پہلا نام جس پہ بحث کی جاتی ہے کہ وہ پہلا نام جو ہے وہ مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، تو آپ خود ذہن میں سوچئے کہ کیا ابو بکر نام ہے؟ ابو بکر تو کنیت ہے، ابو بکر تو نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ نام تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کنیت جو ہے یہ تو نہیں رکھی گئی، کنیت کی وجہ سے مشہور ہو جانا اور بات ہے، لیکن وہ نام ہونا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ نام بھی وہی ہو۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حقائق کچھ اور نظر آتے ہیں۔ زبانیں زد خاص و عام جو ہے وہ باتیں اور ہوتی ہیں، جو پبلک میں چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی ریسرچ اور کوئی بھی تحقیق کے دروازے کو نہیں کھولنا چاہتا۔ ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے سنی سنائی باتوں کو یقین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے یقینی اور حتمی سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے جس بیٹے کی یہ کنیت مشہور کی گئی ہے ان کا نام اصغر تھا، اصغر ابن علی، محمد اصغر ابن علی یہ نام تھا ان کا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر مشہور کر دی گئی۔ لیکن ان کی والدہ کا نام جناب حضرت لیلہ بنت مسعود ہے، اور سماوی نے، بلازری نے، تبری نے، اصفہانی نے، بلکہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں اس کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے اس نام کی تردید کی گئی ہے کہ اس نام کو معروف کیا گیا، لیکن ان کا نام جو تھا وہ نام ان کا اصغر تھا، محمد اصغر ابن علی ابن ابی طالب۔ تو اب اموی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک ہسٹورین نے اس کی نفی کر دی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی میں نے آپ کو مختلف مورخین کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے، انہوں نے بھی اس کی رد کی ہے، اور انہوں نے بھی اس نام کو اس انداز میں قبول نہیں کیا۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، کچھ مورخین نے عبید اللہ لکھا، لیکن جو کثرت کے ساتھ آیا وہ ہے محمد اصغر جو ہے وہ ان کا نام تھا، اور کچھ کتابوں میں ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبید اللہ کے نام سے بھی مشہور کیا گیا۔ کچھ مورخین نے انہیں واقعہ کربلا میں موجود لکھا، کچھ نے کہا کہ یہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن یہ ان کا نام جو ہے وہ حضرت محمد اصغر جو ہے وہ ان کا نام ہے، اور ان کا یہ نام کنیت جو ہے یہ مشہور کر دی گئی ان مورخین کی طرف سے جو ان کے اصل نام سے واقف نہیں تھے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے نام کی طرف۔ دوسرا نام جو ہے وہ کہا گیا کہ مولا امیر المومنین کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ عربی زبان میں یہ اعراب جو ہے وہ بہت بعد میں لکھے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں آپ عمر اور عمر ان دونوں کو لکھیں تو زبر کا فرق ہے، پیش کے ساتھ زبر جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن اگر ہم ان اعراب کو گرا دیں تو پھر جب اعراب نہیں تھے تو ان ناموں کو کیسے پڑھا جاتا تھا؟ تو ان ناموں میں جو عمر نام ہے اس کے آگے واو کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ واو کی اضافیت جو تھی وہ اس کے چینج کر دیتی تھی اس کے تلفظ کو، اور وہ نام عمر ہو جاتا تھا، جیسے عمر بن عاص۔ اب اس کو لکھنے میں یہ عمر ہی عین میم رے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کے آگے واو آ جائے گا تو اس کا مفہوم اور اس کا تلفظ بدل جائے گا اور وہ عمر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو مولا امیر المومنین کے بیٹوں کے نام جو اہل سنت کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو اہل سنت نے کثرت کے ساتھ نقل کیے ہیں، اس میں عامر نام ہے، عمر نام نہیں ہے، عامر نام ہے۔ اور بہت سی کچھ احادیث جو ہیں وہ سنن نے ابی داؤد نے، ترمذی نے الطبقات الکبریٰ میں، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث کی کتابوں میں کچھ احادیث جو ہیں وہ انہی عمر مولا علی کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے محمد کے ساتھ کچھ روایات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، کچھ احادیث نقل ہوئی ہیں، محمد بن عمرو بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور مشہور ترین حدیث جو ان کے نام کے ساتھ مشہور ہوئی ہے وہ حدیث ہے حدیث غدیر۔ حدیث غدیر کا تذکرہ جو ہے وہ انہی کے بیٹے محمد کے نام کے ساتھ ہمیں احادیث کی کتابوں میں، اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ماجہ نے 118 نمبر حدیث محمد بن عمرو بن علی سے لی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حدیث کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عمرو سے اور انہوں نے اپنے باپ علی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے بازو پکڑ کے کھڑے تھے، اور یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ جس نے حسن اور حسین اور مجھ سے اور میری بیٹی سیدہ سے اور میرے بھائی علی سے محبت کی، اور ان کی محبت کا حکم دے رہے تھے اور ان کو خوشخبری دے رہے تھے۔ یہ حدیث بھی محمد سے ہی لے کے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں عامر نام، اور اس کے بارے یہ اہل سنت کی کتابوں میں عامر کے نام کے ساتھ معروف ہیں، عمر نام کے ساتھ نہیں، عمر نام کے ساتھ معروف ہیں، اور مذہب شیعہ کی کچھ کتابوں میں انہیں عمیر اطرف کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور کثرت کے ساتھ انہیں عمیر اطرف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرا نام ہے عثمان۔ یہ نام مولا علی کے بیٹوں کے نام میں موجود ہے، لیکن یہ وہ نام تھا جس کی وضاحت خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دی ہے، جسے کتب اہل سنت نے روایات میں کثرت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جب مولا امیر المومنین سے اس بیٹے کے متعلق پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے بھائی، اپنے وفادار دوست عثمان بن مظعون کے نام کے ساتھ مخصوص کر کے عثمان رکھا ہے۔ تو مولا نے اس نام کے ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ کس وجہ سے، کس نسبت کے ساتھ یہ نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ مولا امیر المومنین کے بیٹوں کے نام
मज़हब जाफ़रिया की किताबों में जो जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा से मौला की औलाद है, वो सरकार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हज़रत मोहसिन है। फिर जनाब फ़ातिमा कलाबिया जिन्हें शहज़ादी उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा कहा जाता है, उनके बेटों के नाम हज़रत अब्बास हैं, हज़रत जाफ़र हैं, हज़रत अब्दुल्ला हैं और हज़रत इमरान है। फिर एक शहज़ादी है जनाब लैला बिनते मसऊद सलवातुल्लाह अलैहा, उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद असगर है और जिनका नाम अब्दुल्ला है। इसी मोहम्मद असगर जिसकी मैंने आपको कहा कि कुनियत मशहूर की गई अबू बकर, ये जनाब हज़रत लैला बिनते मसूद सलवातुल्लाह अलैहा के यहाँ से मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं। जनाब खौला सलवातुल्लाह अलैहा से मौला अमीरुल मोमिनीन के एक बेटे, एक शहज़ादे जिनका नाम जनाब मोहम्मद हनफिया है। फिर जनाब अस्मा के यहाँ से मौला अमीरुल मोमिनीन के 2 शहज़ादे जिनके नाम हज़रत याहिया है और जनाब औन है। फिर जनाब साहिबा तग़लिबिया के से मौला अमीरुल मोमिनीन की जो औलाद है उनमें उमैर अतरफ़, जी जिसमें मैं अम्र कह रहा हूँ, उमैर अतरफ़ के नाम से भी इनको याद किया जाता है, अम्र के नाम से भी इनको याद किया जाता है। और ये अम्र नाम जो है वो ख़ानदान रसूल में भी मौजूद है। हज़रत रिसालत इमाम और मौला अमीरुल मोमिनीन के जद हज़रत हाशिम का जो असल नाम था वो अम्र था। हाशिम उनका नाम नहीं था, हाशिम उनका लक़ब था, मशहूर कर दिया गया था। उन्हें शोरबे में भिगो के रोटी खिलाने वाले को हाशिम कहा जाता था। दस्तरख़ान वसी रखते थे, इसलिए उनका नाम हाशिम था। असल नाम उनका आमिर था। इस नाम की निस्बत उसके साथ भी दी जाती है, आमिर या उमैर अतरफ़। और जनाब साहिबा तग़लिबिया से उमैर अतरफ़ है, जनाब अब्बास असगर हैं, जनाब मोहम्मद असगर हैं, हज़रत इब्राहीम है। फिर जनाब शहज़ादी उम्मे शुऐब से मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्लाह औसत हैं। फिर हज़रत उमामा से मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटे जो हैं वो मोहम्मद औसत हैं। और फिर महयात इब्न अमराउल कैस से मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटे अहमद हैं। ये कुल तादाद मिला के मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटों की 19 तादाद बनती है, मौला अमीरुल मोमिनीन के जो बेटे थे मुख्तलिफ अज़वाज के साथ। तो हज़ूर